जोड़ने को हर कोई पसंद करता है, जोड़ना सबको अच्छा लगता है। और कभी भी बात की जाएगी जोड़ने की तो लोग उसको बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं कि जोड़ने की बात हो रही है। हमेशा किसी को भी अगर पूछे कि जोड़ना अच्छी बात है या तोड़ना अच्छी बात है, तो लोगों का एक जबान होकर आंसर रहेगा कि जोड़ना अच्छी बात है। तोड़ना कैसी अच्छी बात हो सकती है? अरे भाई, पकड़ना अच्छी बात है, छोड़ना कैसी अच्छी बात हो सकती है? अलग होना ये कैसी अच्छी बात हो सकती है? मिलन अच्छी बात है, जुदाई कैसी अच्छी बात हो सकती है? लेकिन जो है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि तोड़ना कोई बुरी चीज है। अलग करना, काटना ये कोई अलग चीज नहीं है। अगर आपके अंदर छोड़ने की सलाहियत, छोड़ने का हुनर, छोड़ने की कला नहीं है, तो आपकी जिंदगी बहुत दुश्वार हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो तोड़ना नहीं सिर्फ जोड़ना जानते हैं, हम अलग करना नहीं सिर्फ जोड़ना जानते हैं। झूठे हैं। जैसे जोड़ना ये जिंदगी का अहम हिस्सा है, जितना जरूरी जिंदगी में जोड़ने का हुनर होना चाहिए, जोड़ने की कला आदमी को आना चाहिए, उतने ही महारत के साथ, उतने ही अच्छे तरीके से तोड़ने की कला भी आना चाहिए, अलग करने की कला भी आना चाहिए। वरना आपने किसी चीज को पकड़ लिया, जी आप किसी चीज से जुड़ गए और वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, और आपके अंदर उससे अलग होने की, उससे कटने की, उससे जुदाई इख्तियार करने की अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं रही, तो आपकी क्या हालत होगी? आपके अंदर अल्लाह ताला ने जोड़ने की भी सलाहियत रखी है और अलग करने की भी सलाहियत रखी है। अगर अलग करने की सलाहियत नहीं होती तो आपकी जिंदगी दुश्वार से दुश्वार तर हो जाती कि एक मर्तबा आप किसी बीमारी से जुड़ जाते, अब अलग होने की, उसको छोड़ने की आपके अंदर सलाहियत ही नहीं रखता, अगर वो फिर पूरी जिंदगी उसी बीमारी के अंदर आपको गुजारना पड़ता। तो क्या बीमारी से भी अलग नहीं होना चाहिए? कि हमेशा जो है बीमारी के मिलन में रहना चाहिए? हाँ, बीमारी खराब है या नहीं ये दूसरी बात है, वो टॉपिक अलग है। लेकिन हमेशा जिस हालत में आप रहते हो, जिस हालत में रहना चाहिए या जिस हालत में रहना पसंद किया जाता है, वो सेहत की हालत है। आदमी की वेल्थ जैसी अच्छी रहेगी, जैसी उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी जिंदगी अच्छी। और अगर वो बीमार हो जाए, बीमारी कोई पकड़ के रखे, तो उसे पकड़ के रखने से नहीं होगा, छोड़ने की भी सलाहियत आना चाहिए, उसको अलग करने की भी सलाहियत आना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात यहां समझने की है, हर चीज छोड़ने के लिए नहीं होती और हर चीज पकड़ के रखने के लिए नहीं होती। हर चीज आप बोलेंगे मैं हर चीज को पकड़ के रखूंगा, यानी अभी मैंने खाना खा लिया, अब उसके बाद मैं जो है टॉयलेट को भी नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? तो आपने उसको पकड़ा है तो उसको छोड़ने भी आना चाहिए। आप बोले कि मैंने खाने वगैरह से, धूप से, हर चीज से मैंने अपने अंदर एनर्जी ली, और एनर्जी लेने के बाद अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो भी एनर्जी भी निगेटिविटी में का कन्वर्ट होती। एक आदमी खूब खाता पीता है, तो ज्यादा खाया पिया तो ज्यादा एनर्जी आना चाहिए, और वो कोई काम धंधा नहीं करता, देखो उसकी जो है पेट बाहर निकलते आएगी, तोंद बाहर आते जाएगी, वो बैठे रहे उसकी तोंद बाहर आने लग जाएगी। अगर आपने पकड़ने की भी सलाहियत छोड़ी तो भी आप बीमारी का घर बन जाओगे, चाहे वो जिस्म की बीमारी हो चाहे रूह की बीमारी। और आपने अगर छोड़ने की सलाहियत को भी खो दिया या सिर्फ छोड़ने की ही सलाहियत पकड़ी, तभी भी आप जो है सिर्फ बीमार बन जाएंगे। अगर सिर्फ कोई पकड़ना ही जानता है वो भी बीमार है, और अगर कोई सिर्फ छोड़ना ही जानता है वो भी बीमार है। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना चाहिए उनको छोड़ दे वो भी बीमार है,
اور جو ایسی چیزیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو پکڑ کے رکھے وہ بھی بیمار۔ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، اس کو سردی ہو گئی، بہت اس کا ناک بہتا، اتنا بہتا، اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے، الرجی جاری نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ اب وہ بول رہا ہے نہیں خلاص بہت ہو گیا، میں ناک کو ہی کاٹ دوں گا۔ تو یہ کوئی چھوڑنا اچھی بات ہے؟ تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس سے الگ ہونے کی ضرورت، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کان سے سنائی کم دے رہا ہے، تو اب وہ غصے میں آ کے کیا کان کاٹ دیں؟ وہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ کیا وہ کان کاٹنے سے کوئی اس کی جو اصل دوا ہوتی ہے وہ بات سمجھ میں آتی؟ اب کان کو کوئی کاٹ دے تو، لیکن اگر اب آپ کے ہاتھ میں ناسور ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ کا ہاتھ سڑنے لگا اور وہ سڑن بڑھنے لگی، تو آپ کو جس ہاتھ میں جو ہاتھ سڑا ہے، جہاں سے سڑن بڑھ رہی ہے، سڑن بڑھ رہی ہے، تب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ بولے کہ نہیں میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ نہیں کاٹوں گا، تو پھر پوری زندگی آپ کی سڑ جائے گی، پورا جسم آپ کا سڑ سکتا ہے، تو ہاتھ کو کاٹ دینا پڑے گا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑ کے رکھنا، جن سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے الگ ہو جانا، کٹ جانا، ان سے جدا اختیار کر لینا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسوں کے ساتھ رہیں کہ آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اسی لیے قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو خود بخود سمجھ میں آیا جب سچوں کے ساتھ رہنے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب جھوٹوں کے ساتھ رہنا نہیں پسند کر رہا ہے، تو جھوٹوں سے الگ ہونا پڑے گا اور سچوں کو پکڑنا پڑے گا۔ اولیاء کرام فرماتے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی بھر دے، جو آپ کی زندگی کو منحوس بنا دے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، لیکن جب آپ دیکھ رہے وہ چیز نہیں چلے گی اور وہ اس دائرے کے باہر جا رہی ہے جس سے آپ کی زندگی میں ناسور پیدا ہوگا، اور اس سے سڑتے سڑتے تمہاری زندگی میں سڑن پیدا ہو جائے گی، تو ایسے ناسور جس جگہ پہ ہوں گے، جس جسم کے جس حصہ میں ہوں گے، رشتہ داری کے جس حصے میں ہوں گے، یا کسی چیز کی وجہ سے ہوں گی، اس سے الگ ہو جانا ہے، اس جسم کے حصے کو کاٹ دینا ہے۔ لیکن اگر وہ ناسور نہیں ہے، اگر وہ ناسور نہیں ہے تب اسے نہیں کاٹا جائے گا، لیکن جب وہ سڑن پیدا کرے جو آپ کی زندگی لئے گھاتک بن جائے، خطرناک بن جائے، تب تو آپ کو کاٹنا پڑے گا نا۔ جیسے ایک انسان ہے کہ اس کے جسم کے ایک سائیڈ اس کے جو ہے فالج مار گیا، اس کو لکوا ہو گیا، پیرالیسس ہو گیا، ٹھیک ہے، جسم کا ایک طرف جو ہے کام کا نہیں رہا، لیکن وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کسی پیرالیسس والے کو کہ بھائی اس کو اس کے جسم میں جو ہے آدھا پیرالیسس ہوا ہے تو اس نے جسم کاٹ دیا؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضرور بیکار ہو گیا، تھوڑا تکلیف بھی دیتا ہے، دیکھنے میں بھونڈا بھی لگتا ہے، لیکن اگر تم کاٹ دو گے اور زیادہ خراب لگے گا۔ اب وہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ اسے کاٹ کے الگ کر دیا جائے، کیونکہ وہ جسم بیکار تو ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کو باقی کا جو آپ کا جسم کا حصہ ہے اس کو نقصان دینے والا نہیں ہے، تو اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں جو آگے دوسری باقی بچے اگر آپ کی زندگی کو یا آگے آپ کے ماحول میں خرابی پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے سماج میں کچھ عنصر ہوتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ سماج میں خرابی نہ رہے۔ یہ قید کا سسٹم کیوں بنا؟ آخر جنت اور دوزخ کا فرق کیوں بنا؟ تو یہ تو الگ ہوا نا۔ الگ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ خالی جڑنے کی کلا اچھی ہے، جوڑنے کی
معاملات اچھے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ جتنا جوڑنا ضروری ہے اتنا الگ کرنا اور توڑنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو اپنی نفسانیت سے الگ ہونا آئے گا تب تو کہیں جا کے آپ اپنی روحانیت سے جڑ پائیں گے، لیکن آپ کو اپنے اہنکار کے چلتے چیزوں کو توڑنے آتا ہے، اپنی نفسانیت کے چلتے چیزوں کو توڑنے آتا ہے، جو توڑنا بیماری ہے، اور جو آپ کے اندر جو روحانیت سے جڑنے کے لیے جو اپنے انا کو چھوڑنا ہے، اپنی نفسانیت کو چھوڑنا ہے، جو اپنے نفسانیت سے الگ ہونا ہے، جو نفسانیت کو توڑنا ہے، وہ آپ کو نہیں آتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ توڑنا آ گیا تو آپ کی صحت ہے آپ کی، تو آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف جوڑنے کی کلا یہی کمال والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ زندگی کے لیے بہت نیسیسری ہے، آپ کو چھوڑنے بھی آنا چاہیے۔